السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج معجون کے تعلق سے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ معجون وہ ہے جو قوت مردانگی کا بہترین اور مجرب نسخہ ہے۔ حالانکہ یہ نسخہ تو بہت لمبا ہے، تقریباً اس نسخے میں 47 دوائی ہیں، 47 دوائیں ہیں، لیکن ہم نے ان میں سے چند چیزیں منتخب کر میں آپ کی خدمت میں اس کو پیش کر رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اس نسخے کو استعمال کر لیا تو قوت مردانگی کا بہترین اور بہت مجرب نسخہ ہوگا۔ جو آدمی کہتا ہے کہ بالکل میں کمزور ہوں اور میں بہت کمزور ہو گیا اور میں بالکل کسی قابل نہیں رہا، تو یہ چند چیزیں ہیں: اسپن سوختنی، جاوتری، جائے پھل جس کو جوز کہتے ہیں، دار چینی اور قرنفل یعنی لونگ، اور تل چھلے ہوئے۔ یہ جو ہیں 7 چیزیں ہیں۔ پہلے قوام تیار ہوتا ہے۔ قوام شکر تیار کر تقریباً 1 کلو قوام تیار کریں، اس کو پکائیں۔ قوام ہی بنانا معجون کے اندر سب سے اہم چیز ہے۔ اگر قوام تیار مضبوط ہو گیا، دوائی تیار ہو گئی، تو آپ کا نسخہ کامیاب ہے اور بہترین نسخہ بن جائے گا۔ لیکن قوام کا پکانا یہ سب سے اہم چیز ہے، اس لیے کہ قوام جب تیار کیا جاتا ہے وہ ایسے ہی نہیں، بلکہ بہت سارا قوام تیار کر معجون پھر الگ الگ بنتے ہیں۔ قوام تو ایک جگہ تیار کیا جاتا ہے، پھر ان کو باقاعدہ پھر الگ الگ نسخوں کے اعتبار سے معجون تیار کیا جاتا ہے۔ اسپن سوختنی آپ لے لو 50 گرام، جاوتری آپ لے لیں 1.5 گرام، جوز یعنی قرنفل اس کو آپ لے لیں یعنی جائے پھل لے لیں آپ 50 گرام، دار چینی 1.5 گرام، قرنفل یعنی لونگ 25 گرام اور تل چھلے ہوئے 80 گرام۔ اب یہ ان تمام دوائیوں کو کوٹ کر چھان کر باریک تیار صفوف تیار کر لیں۔ اسپن سوختنی، جاوتری اور جائے پھل، دار چینی، قرنفل یعنی لونگ، ان کو تو ایک جگہ بھی پیس سکتے ہیں، لیکن تل جو ہے چھلے ہوئے تل، اچھے تل ہوں، ان کو ایک جگہ الگ پیس کر باریک تیار کر صفوف تیار کریں۔ ان دوائیوں میں ملا کر کے اس کا کٹنا اور اس کا صفوف بنانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے تل چھلے ہوئے کو الگ بنائے، اس کا صفوف تیار کریں، اور باقی ساری دوائیوں کو ایک جگہ تیار کر اور صفوف تیار کر جو تل چھلے ہوئے ہیں اس کا صفوف پھر اس کے اندر مکس کریں اور اس کو ملاتے رہیں تقریباً 15 منٹ تک اس کو ملائیں۔ پھر جو قوام آپ تیار کر رہے ہیں، قوام شکر یعنی 1 کلو قوام کے اندر ان چیزوں کو آہستہ آہستہ ڈال کر چلاتے رہیں، دوائی ایک جگہ جمع نہ ہو، یعنی اس کی گانٹھ نہ بن جائے، اس کی گڑی نہ پڑ جائے، اور دوائی جو ہے اس کے اندر ملاتے رہیں، اس اعتبار سے ملائیں تاکہ پورے 1 کلو قوام کے اندر یہ دوائی بالکل مکس ہو جائے۔ اور پھر ان کو بہترین طریقے سے قوام تیار کر کانچ کے ایک مرتبان میں اس کو محفوظ رکھیں، کانچ کے برتن میں محفوظ رکھ دیں اور اس کو 24 گھنٹے بالکل بند کر رکھ دیں۔ حالانکہ جتنا پرانا معجون ہوتا ہے اس میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن تقریباً 47 دوائیوں میں سے یہ چند دوائی نکال کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے تاکہ آسانی کے ساتھ آپ اس کو بنا سکے، تیار کی جا سکے۔ قوام کا اصل بننا شرط ہے، یہ یاد رکھنا۔ اس کے بعد جب یہ تیار ہو جائے اور یہ معجون بن جائے تو سمجھ لو کہ اگر آپ نے مستقل یہ معجون کھا لیا تو سمجھ لو کہ گھر والی بھاگ جائے گی گھر سے کہ میرے یعنی برداشت نہیں کر سکتی، اتنی مضبوط چیز ہے۔ اور یہ نہار منہ صبح 5 گرام آپ نہار منہ صرف ایک وقت کھائیں گے، اوپر سے دودھ پی لیں گے، چند دنوں کے بعد جو کمزوری، قوت مردانگی کی اور بہت ساری جو بیماریاں ہیں وہ بالکل ختم ہو جائے گی اور بالکل مضبوط اور متحرک بن جائے گی، اور قوت بہ کے اندر بہت بہترین معجون ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ جو مکمل پورا نسخہ تیار کر اس معجون کو بنایا جاتا ہے تو اس میں بہت محنت لگتی ہے، 47 دوائیوں کا
تیار کرنا، پھر معجون تیار کرنا، اس میں بڑا لمبا نسخہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے چند دوائیاں، چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو کر لیں گے تو بہت مفید اور متحرک بن جائے گا، اور گھر کے اندر مضبوط، یعنی گھر کے اندر خوشی کی لہریں دوڑ پڑیں گی کہ میاں اور بیوی بہت مضبوطی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور اتنی طاقت اس کے اندر ہو جائے گی کہ ایک بیوی کی جگہ 2 بیوی بھی رکھ سکتا ہے، اتنی طاقت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ کر سکیں گے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، انشاءاللہ معجون کے تعلق سے یہ بات چیت چلتی رہیں گی۔ کوئی بات اگر معلومات کرنی ہے تو ہمارے نمبر پر معلوم کر سکتے ہیں، اور جو بھی حالات معلوم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔